السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ محرمہ۔ عاشق روح پارٹ 3۔ وہ ہوٹل کے اندر آئی تو ہوٹل کی لڑکیوں نے اس پر گلاب کے پھول برسائے۔ شرلی نے ہلکا سا مسکراتے اپنے اوپر سے پھول جھٹک دی اور آگے بڑھ گئی۔ شرلی اتنا بڑا خوبصورت اور عالی شان وسیع و عریض ہوٹل دیکھ کر حیران تھی۔ یہ ہوٹل اس کی توقع سے بڑھ کر تھا۔ پورا ہال تیز روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ سب کچھ بہت زبردست تھا۔ ایک دراز قد نوجوان پینٹ کوٹ میں ملبوس شرلی کی طرف پیٹھ کیے ہوئے کھڑا تھا۔ شرلی اس کو دیکھ کر رک گئی اور جب وہ نوجوان پیچھے پلٹا تو شرلی کی سانس جیسے حلق میں ہی اٹک گئی۔ وہ نوجوان جیک تھا۔ میں جانتا تھا کہ تم ضرور آؤ گی، جیک نے گرم جوشی سے کہا۔ شرلی نے جواب میں کچھ نہیں کہا، وہ سہمی سی کھڑی تھی۔ جیک نے شرلی کو سر سے پاؤں تک بڑے غور سے دیکھا اور مسکرا کر اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا اور نرمی سے بولا، مجھے اجازت دو ڈارلنگ۔ شرلی نے خاموشی سے اپنا ہاتھ جیک کے ہاتھ میں دے دیا اور اپنے خشک گلے کو تر کیا۔ جیک اس کو لے کر ایک ٹیبل کے پاس آیا اور اس کے لیے ایک کرسی پیچھے کو کھسکائی۔ شرلی کرسی پر براجمان ہو گئی تو جیک خود بھی اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ کافی دیر شرلی کو ٹکر ٹکر دیکھنے کے بعد جیک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شرلی جو کب سے نظریں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی، جیک کی تعریف کرنے پر اس نے نظریں اٹھا کر جیک کی طرف دیکھا اور پھر دوبارہ نظریں نیچے جھکا لیں۔ جیک نے ایک ویٹر کو اشارہ کیا تو تھوڑی دیر بعد وہ کھانا لے کر آیا اور ٹیبل پر سجا دیا۔ یہ سب کیا ہے؟ شرلی نے بالآخر پہلی بار لب کھولے۔ یہ سب تمہارے لیے ہے، جیک نے شرلی کو گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ شرلی نے کوئی جواب نہ دیا تو جیک دنیا بھر کا پیار اپنے لہجے میں سموتے ہوئے بولا، یہ پیار ہے؟ تم چاہتے کیا ہو مجھ سے؟ شرلی کا لہجہ سخت تھا اور آنکھیں جیک کی آنکھوں میں پیوست تھیں۔ تم اب بھی مجھ سے یہ سوال پوچھ رہی ہو؟ جیک نے کچھ اس سنجیدگی سے کہا۔ شرلی سے دیکھتی رہ گئی۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو اور کھانا کھاؤ، جیک نے بات کا رخ کسی اور طرف موڑتے ہوئے کہا۔ شرلی نے گھبراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہوٹل کی مدھم روشنیوں میں کسی اجنبی لڑکے کے ساتھ شرلی کا یہ پہلا ڈنر تھا، اس لیے اس طرح کی چیزوں کا اسے قطعی تجربہ نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ چند لمحوں بعد اس نے نظریں اٹھا کر جیک کو دیکھا۔ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں لیے اور انہیں اپنی تھوڑی کے نیچے رکھے شرلی کو پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم کھانا نہیں کھاؤ گے؟ شرلی نے پوچھا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، یہ سب تمہارے لیے ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اگر تم نہیں کھاؤ گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گی۔ وہ کھانا چھوڑ کر بیٹھ گئی۔ حقیقت میں اس کے دل میں خوف آ گیا تھا کہ کہیں کھانے میں کچھ ملا نہ ہو۔ جیک نے بھویں اچکا کر شرلی کو دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ بغور اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی کہ یہ جان سکے وہ کیا سوچ رہا ہے۔ کسی کو ڈنر پر مدعو کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھایا جائے، اور میں اکیلے کھانا کھا رہی ہوں تو کھا نہیں رہی کیونکہ تم میرے ساتھ نہیں کھا رہے، اس لیے میں بھی نہیں کھاؤں گی اگر تم نہیں کھاؤ گے۔ شرلی نے فیصلہ سنا دیا۔ جیک شرلی کی بات پر کہکا مار کر ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے، جیک نے کہا اور خود بھی اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا۔ کھانے سے فراغت پانے کے بعد جیک نے شرلی سے کہا، میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ کیا؟ شرلی نے تجسس سے پوچھا۔ اپنی آنکھیں بند کرو، جیک نے کہا تو شرلی اس کو حیرانی سے دیکھنے لگی۔ وہ آنکھیں بند نہ کرنا چاہتی تھی، وہ اتنا ہی اندر گھبرا رہی تھی جتنا کہ بظاہر نظر آنے لگی تھی۔ اس کے چہرے پر اس کی گھبراہٹ صاف نمایاں تھی اور جیک نے اس کی کیفیت بھانپ کر زیر لب مسکرایا اور بولا، ٹھیک ہے، آنکھیں نہ بند کرو۔ ایک ویٹر جیک کے اشارے پر بلیک رنگ کا جیولری باکس لے آیا۔ شرلی تجسس سے باکس کو دیکھ رہی تھی کہ اس میں کیا ہے۔ جیک نے وہ باکس کھولا اور اس میں سے بہت خوبصورت اور قیمتی ڈائمنڈ کا ہار نکال کر شرلی کے گلے میں پہنا دیا۔ 4 ملازموں نے ایک بہت بڑا آئینہ لا کر شرلی کے سامنے کھڑا کر دیا۔ شرلی ہاتھ پھیرتے ہوئے آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ شرلی کی خوبصورت نرم و نازک گردن میں ڈائمنڈ ہار بہت جچ رہا تھا۔
وہ اپنے گلے میں اتنے قیمتی ہار کو دیکھ کر حیران تھی۔ یہ کیا ہے؟ شرلی نے کچھ کہنا چاہا۔ یہ ڈائمنڈ ہار ہے، جیک نے کہا۔ شرلی کی نظریں ہنوز آئینے میں اپنے ہار پر تھیں اور ہاتھ ہار پر تھے۔ یہ تو بہت مہنگا ہوگا، شرلی نے کہا۔ تم سے بھر کر نہیں، جیک نے محبت سے کہا اور ملازم کو اشارہ کیا۔ وہ آئینہ لے کر چلے گئے۔ جیک اپنے گھٹنے ٹیک کر زمین پر بیٹھ گیا اور اپنا ایک ہاتھ شرلی کی طرف بڑھا کر محبت بڑے لہجے میں بولا، میرے ساتھ ڈانس کرو گی؟ شرلی جیسے سوچ میں پڑ گئی، لیکن اس کے پاس اپنا ہاتھ جیک کے ہاتھ میں دینے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اسے چاروں نہ چار اپنا ہاتھ جیک کی طرف بڑھانا پڑا۔ اپنا ہاتھ جیک کے ہاتھ میں دیتے ہی کافی تعداد میں لڑکے دھیمے سروں میں وائلن بجانے لگے۔ جیک نے شرلی کو کمر سے پکڑ کر خود کے قریب کر لیا۔ شرلی گھبرا گئی اور وہ پھر دونوں ڈانس کرنے لگے۔ دونوں ہلکے پھلکے انداز میں محو رقص تھے۔ شرلی کچھ جیک سے متاثر ہو چکی تھی۔ اس وقت وہ جیک کے بے حد قریب تھی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، جبکہ جیک کی آنکھیں اس کے خوبصورت چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ شرلی کو نہ جانے کیوں کچھ عجیب اور پراسرار سا لگ رہا تھا۔ اسے جیک کے جسم میں کوئی حرکت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ پھر خود ہی اس فضول خیال کو شرلی نے اپنے ذہن سے جھٹک دیا کہ یہ اس کا وہم ہے، اسے اتنا نہیں سوچنا چاہیے، یہ اس کا ڈر ہے جو اس پر حاوی ہو رہا ہے۔ جیک نے شرلی کو گھمایا اور دور کر کے پھر سے اپنے قریب کر لیا۔ شرلی اس کے گلے جا لگی۔ تم نے مجھے پہلی بار کہاں دیکھا تھا، جیک؟ شرلی نے نرم لہجے میں پوچھا۔ بس اسٹاپ پر، اور تمہیں وہیں دیکھ کر میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ شرلی جیک کے سینے پر تھی۔ جیک نے اسے سیدھا کیا اور بولا، میری آنکھوں میں دیکھو، کیا نظر آ رہا ہے تمہیں؟ شرلی جیک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتی رہی، لیکن بولی کچھ نہیں۔ آئی لو یو، جیک نے پیار بھرے لہجے میں کہا اور شرلی کے ہونٹوں کے قریب آیا۔ شرلی نے جلدی سے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا اور جیک سے دور ہو گئی۔ اگر یہ نہیں تو نہ صحیح، لیکن کیا میں تم سے کچھ مانگ سکتا ہوں؟ جیک نے کہا تو شرلی سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا کہ نہ جانے وہ کیا مانگنے والا ہے۔ میری می، جیک نے نہایت اپنائیت اور محبت سے کہا۔ شرلی پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ رگوں میں خون کی گردش کم ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایک لمحے کو تو یوں محسوس ہوا جیسے دل بند ہو گیا، مگر نہیں، اس نے جو سنا تھا وہ ٹھیک تھا۔ شرلی جیک سے متاثر ضرور ہو گئی تھی، مگر اس کے اس اچانک پرپوزل پر بھونچکا رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ جیک کو کیا جواب دے۔ وہ جیک کو دیکھتے ہوئے 2-3 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ جیک بڑے آرام سے کھڑا شرلی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی کیفیت سمجھ رہا تھا کہ ایک لڑکی کے لیے فیصلہ کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ شرلی نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ دیوانہ وار ہوٹل سے باہر کی طرف بھاگتی چلی گئی۔ جیک مطمئن چلتا ہوا دروازے تک آیا اور دور بھاگتی ہوئی شرلی کو دیکھنے لگا۔ شرلی نے گھر آ کر دھڑ سے دروازہ بند کیا اور دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر زور زور سے ہانپنے لگی۔ بھاگنے کے باعث اس کا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا۔ وہ ہوٹل سے گھر تک دوڑتی ہی چلی آئی تھی اور اسے گھر تک آنے میں آدھے گھنٹے سے زائد لگ گیا تھا۔ وہ ابھی ٹھیک سے سمجھ ہی نہیں پائی تھی، بلکہ اپنے آپ کو ٹھیک سے سنبھال بھی نہیں پائی تھی کہ دروازے کی گھنٹی بج اٹھی۔ گھنٹی کی آواز پر شرلی اچھل پڑی۔ جیمز اب تک اپنے کمرے سے باہر نہیں آیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ سو رہا ہے۔ کون؟ شرلی نے اندر سے پوچھا۔ جیک، باہر سے آواز آئی۔ شرلی اس کے یہاں چلے آنے پر حیرت زدہ رہ گئی۔ اس نے چند لمحے بعد دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی جیک اپنے لبوں پر دل موہ لینے والی مسکراہٹ سجائے کھڑا تھا۔ تم ایسے پاگلوں کی طرح وہاں سے بھاگتی کیوں چلی آئی؟ جیک نے دروازے پر ہی کھڑے ہوئے پوچھا۔ شرلی کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ جواب دیتی بھی تو کیا دیتی؟ شرلی نے باہر آ کر اپنے پیچھے گھر کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ جیک مسکراتے ہوئے شرلی کو دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ مجھے اندر آنے کے لیے نہیں کہو گی؟ تم اتنی جلدی یہاں کیسے پہنچ گئے؟ شرلی نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے الٹا سوال داغ دیا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جیک گھر کے اندر آئے۔ جلدی کہاں آ گیا؟ میرے خیال میں تو تمہیں گھر آنے میں آدھا گھنٹہ لگا، اور میں تو پھر گاڑی پر آیا، لیکن پھر بھی تم سے بعد میں پہنچا ہوں، جیک نے نہایت تحمل سے جواب دیا۔
شرلی کے گلے میں اب بھی جیک کا دیا ہوا ڈائمنڈ ہار تھا۔ اس نے وہ ہار گلے سے اتار کے جیک کے حوالے کرنا چاہا، لیکن جیک نے اسے سختی سے منع کر دیا۔ مجھے نہیں چاہیے، اور اگر تمہیں بھی نہیں چاہیے تو اسے پھینک دو، مگر مجھے واپس مت کرو۔ جیک کا لہجہ سخت تھا، جسے دیکھ کر شرلی سہم گئی۔ شرلی کو سہما ہوا دیکھ کر جیک مسکرانے لگا۔ تم ہنس کیوں رہے ہو؟ شرلی نے اسے مسکراتے دیکھ کر پوچھا۔ اس لیے کہ تمہارے دل میں میرا خوف جو بیٹھ گیا ہے، اور بیٹھتا بھی کیوں نہ، آخر میں تمہیں ڈرایا بہت ہے، جیک بولا اور کہکا مار کر ہنس پڑا۔ شرلی اسے حیرانی سے دیکھتی رہ گئی۔ اسے جیک کا ہنسنا برا لگا، اسے اپنی بے عزتی محسوس ہوئی۔ کچھ دیر پہلے جو وہ جیک سے متاثر ہو رہی تھی، اب اس کا پھر اس سے دل خراب ہونے لگا۔ وہ غصے سے بولی، تم بہت عجیب ہو، نہ جانے مجھے کیوں پوری سرار لگتے ہو۔ تمہاری عجیب و غریب حرکتیں ہیں، غیر انسانوں جیسی۔ تم یہ سب کیسے کرتے ہو؟ شرلی بالآخر اپنے دل میں چھپی بات زبان پر لے ہی آئی، اور اسے ہمیشہ پریشان کرتی رہتی تھی، یہ وہی بات تھی۔ جیک سنجیدہ ہو گیا۔ ہم اس بارے میں بیٹھ کر تفصیل سے بات کر سکتے ہیں۔ جیک کا اشارہ گھر کی طرف تھا، جو شرلی سمجھ گئی تھی۔ تم جاؤ اب یہاں سے۔ میں کون سا پہلی بار یہاں آیا ہوں؟ پہلے بھی آ چکا ہوں۔ بہت نائس ہے تمہارا بھائی، جیک نے تحمل سے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ آئندہ میرے بھائی سے دور ہی رہنا، شرلی نے سخت لہجے میں کہا۔ جیسا تم چاہو۔ میں تو یہاں یہ جاننے کے لیے آیا ہوں کہ تم نے میرے پرپوزل کا جواب نہیں دیا۔ کیا خیال ہے تمہارا اس بارے میں؟ تم نہ بھی کرو گی تو مجھ سے بچ کر نہیں کر سکتی کسی اور سے۔ پھر بھی تمہاری رائے جاننا میں چاہتا ہوں۔ جیک نے کچھ اس سنجیدگی سے کہا کہ شرلی اس کا انداز دیکھ کر سہم گئی۔ مجھے تھوڑا وقت دو، میں سوچ کر بتاؤں گی، شرلی نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا۔ کیا خرابی ہے مجھ میں؟ خوبصورت ہوں، دولت مند ہوں، اور کیا چاہیے تمہیں؟ جیک نے نہایت سادگی سے مگر گہری بات کہی۔ پھر بھی مجھے سوچنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے، شرلی نے کچھ دیر توقف کے بعد کہا۔ جیک چند لمحے شرلی کو گہری نظروں سے دیکھتا رہا، پھر اوکے کہہ کر واپسی کی طرف پلٹ گیا۔ جیک کے پلٹتے ہی شرلی نے دروازہ دھڑ سے بند کر دیا اور کھڑکی سے پردہ سرکا کر اسے جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ جیک نے یوں ہی پلٹ کر پیچھے کو دیکھا تو شرلی کو کھڑکی میں کھڑا پایا۔ جیک کو مڑتا ہوا دیکھ کر شرلی نے گھبرا کر جلدی سے پردے آگے کر دیے۔ جیک بے اختیار مسکرا دیا اور دوبارہ چلنے لگا، پھر وہ گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ لیکن اس نے یہ راز نہیں بتایا کہ وہ کون ہے، انسان ہے بھی یا نہیں۔ یہ جاننے کے لیے شرلی پریشان بھی تھی اور کسی حد تک خوف زدہ بھی، کیونکہ جیک کے علاوہ اس حقیقت سے کوئی پردہ نہیں اٹھا سکتا تھا اور وہ یہ بات بتانے کے لیے رضامند نہیں تھا۔ لیکن جیک کی حرکتوں سے یہی معلوم ہوتا تھا کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی اور مخلوق ہے، اور دوسرا اس کے دل میں بلکہ اس کے سینے میں دل کا نہ دھڑکنا بھی ایک عجیب و غریب بات تھی۔ لیکن حقیقت کیا تھی؟ جیک اس سے کبھی پردہ نہ اٹھا سکا، نہ شرلی کو اس حقیقت کے بارے میں کچھ معلوم ہوا۔ اس طرح کی مزید پراسرار اور ہارر موویز سننے کے لیے یا سٹوریز سننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔